بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو ابرار استوری کا السلام علیکم۔ ناظرین، دنیا بھر کی طرح پاکستان سے بھی افغان مہاجرین کا انخلاء زور و شور سے جاری ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ سوویت یونین کی جنگ ہو یا پھر امریکی اتحادیوں کی جنگ ہو، اس کے بعد سب سے زیادہ تعداد افغان مہاجرین کی آمد پاکستان میں ہوئی اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر ایران ہے۔ اور پاکستان اور ایران کی پالیسی یقیناً یکسر جو ہے وہ اس میں مماثلت نہیں تھی، کیونکہ افغانستان سے جب افغانی پاکستان یا ایران آئے تو پاکستان نے اس طرح کھلی چھوٹ دی، ان کو دل میں بسایا، اپنے شہروں میں، اپنے گھروں میں، ہر علاقوں میں جانے دیا، مہاجرین کیمپ تک محدود نہیں رکھا۔ لیکن ایران نے اس کے برعکس ان کو صرف مہاجر کیمپ تک محدود رکھا، اور آج ان کو انخلا میں بھی آسانی ہو رہی ہے۔ اور افغانیوں کو آپ کو پتا ہے کہ ایران نے اسرائیل جنگ کے بعد لاکھوں کے 30-40 لاکھ افغانیوں کو 2 مہینے کے اندر نکال دیا، لیکن ہم اپنی اس پالیسی میں ناکام نظر آ رہے ہیں، ہماری حکومت ناکام نظر آ رہی ہے، اور اب بھی پاکستان افغانستان جنگ ہوئی اور جس طرح کی صورتحال ہوئی، اس کے باوجود ابھی تک اس طرح کا کریک ڈاؤن نہیں کیا جا رہا ہے جس طرح عوام توقع کر رہی تھی۔ لیکن ممکنہ طور پر ابھی جزوی طور پر بہت زیادہ کریک ڈاؤن ملک بھر میں شروع ہو چکا ہے۔ اب اس حوالے سے الوداع افغان مہاجرین، خالی ہاتھ افغانستان سے پاکستان آنا اور اب خوشحال واپس وطن افغانستان جانا، یہ افغانیوں کی آپ بیتی ہے، کیونکہ جب افغانستان پر امریکہ نے حملہ کیا یا پھر سوویت یونین نے حملہ کیا تو اس دوران یہ افغان عام لوگ مہاجرین جو تھے وہ دن رات پاکستان نے پورے دروازے کھول دیے، 2200 کلومیٹر کا بارڈر کھول دیا اور یہاں پر آ کر آباد ہوئے، اور اب 30-40 سال 45 سال گزارنے کے بعد اب وہ خالی ہاتھ وہاں سے آئے تھے، اور اب جو ہے نا وہ خوشحال ہو کر بہترین اپنی زندگی گزار کر پڑھ لکھ کر تجربہ حاصل کر کر ایک بڑے کاروباری بن کر اپنے وطن افغانستان واپس جا رہے ہیں۔ تو اس لیے الوداع افغان مہاجرین۔ 40-45 سال قبل افغانستان سے بے سر و سامانی کی حالت میں پاکستان آنے والے افغان مہاجرین کے لائے اس حوالے سے جو اپڈیٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، اپڈیٹ رکھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن آپ نے ضرور دبانا ہے تاکہ افغان مہاجرین کے انخلاء یا پھر پاکستان افغانستان تعلقات کے حوالے سے جو اپڈیٹس ہوں وہ آپ ناظرین تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو 40-45 سال سے جو افغانی پاکستان آئے اور خالی ہاتھ آئے، بے سر و سامانی آئے اور یہاں پر آ کر مہاجرین کھلائے، لیکن ان کی نسل مہاجر نہیں، نیم پاکستانی کھلانے کے حقدار ہیں، لیکن مہاجرین ان کو تسلیم نہیں کرتا۔ لیکن قانون جو ہے پاکستان کے جو قانون ہے ان کو اس طرح ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ جو نسل خالی ہاتھ آئی تھی ان کی نسل پاکستان سے خوشحال لوٹی۔ اس سے مہاجرین کی اکثریت کے پاکستان کے حوالے سے اچھے تاثرات تھے یا نہیں، لیکن یہ ملک جن کے جائے پیدائش بنی ان میں سے بڑی تعداد نے اس ملک کو ماں کا درجہ دیا، اور بچھڑتے وقت ان کی آنکھیں اشک بار ہیں، جو کالی داڑیاں سفید کر کے لوٹے ہیں، لوٹنے پر مجبور ہوئے، ان کے لبوں پر شکریہ اور دعائیں بھی ہیں۔ اب ایک طرف کچھ ایسے نمک حرام افغانی ہیں جن کی وجہ سے سارے افغانی بدنام ہو رہے ہیں، حالانکہ بہت سارے افغانی اب الوداع کر رہے ہیں تو وہ پاکستان سے اپنی محبت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور پھر دعائیں بھی دے رہے ہیں کہ پاکستان نے ان کو 40-45 سال جو ہے وہ مہمان نوازی کی۔ لیکن کچھ افغانی دہشت گرد نمک حرام جو پاکستان سے 40 سال اتنا کچھ کرنے کے بعد جب واپس آتے ہیں تو وہ پاکستان کو الٹا سیدھا گالیاں دیتے ہیں اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اب چترال سے افغانیوں کی واپسی۔ چترال سے اشک بار آنکھیں لیے جو افغان باشندے واپس گئے وہ نہ صرف کہ بعد چترال زبان سیکھ کر گئے بلکہ خوار ثقافت میں بھی رنگ یہ واپس جا کر اپنے علاقے کا نام تبدیل کر کے وہ نام رکھ لیے جہاں وہ مقیم رہے۔ اب افغانستان میں آپ کو جا بجا چترال کے گاؤں کے جڑواں گاؤں ملیں گے جہاں مہاجرین اور پاؤندیک نے کبھی مقامی نہیں ہو سکتے، خواہ کسی ملک اور علاقے کی قبرستان ہی میں کیوں نہ مدفون ہو۔ پاکستان میں افغان مہاجرین کی موجودگی ایک پیچیدہ مسئلہ ہے جس کی تاریخ دہائیوں پر محیط ہے۔ پاکستان میں جنگ اور عدم استحکام کے باعث لاکھوں افغان شہری پاکستان میں پناہ گزین ہو کر شہری آبادی میں اس طرح گل مل گئے کہ تو نہ رہا اور میں نہیں رہا، مگر مزداق پھر بھی پردے کٹ نیم شب پہ حالیہ برسوں میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافے اور افغانستان کے سرزمین سے پاکستان پر ہونے والے دہشت گردانہ حملوں میں افغان شہریوں کی شمولیت کے باعث بالآخر حکومت پاکستان نے غیر قانونی مقیم افغان مہاجرین کو فوری طور پر افغانستان واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا۔
اس حوالے سے بڑے اہم اجلاس ہوئے اور ایک اجلاس میں پختونخوا یعنی خیبر پختونخوا کی نمائندگی کے حوالے سے بڑے سوالات اٹھے۔ یہ سوالات وہ ہیں جو وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت چند روز قبل ایک اہم اجلاس ہوا، جس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سمیت پاکستان کے تمام وفاقی وزراء، اس کے علاوہ تمام صوبائی وزرائے اعلیٰ، تمام نمائندے، چیف سیکرٹریز، آئی جیز، تمام لوگ موجود تھے اور افغان مہاجرین کے انخلاء کے حوالے سے یہ اجلاس بلایا گیا تھا۔ اب اس اجلاس میں خیبر پختونخوا میں آپ کو پتا ہے کہ وزیر اعلیٰ تبدیل ہوئے علی امین گنڈاپور انہی دنوں میں، اور پھر ان کی جگہ سہیل افریدی صاحب وزیر اعلیٰ بنے، اور سہیل افریدی صاحب سے انہوں نے ایک دن قبل وزیر اعظم سے فون میں بات بھی کی، لیکن دوسرے دن افغان مہاجرین کے حوالے سے جو اجلاس بلایا گیا اس میں شرکت نہیں کی۔ اب اس اجلاس میں جس شخص نے خیبر پختونخوا کی نمائندگی کی اس کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اجلاس میں خیبر پختونخوا کی نمائندگی کراچی کے شہری نے کی۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی اور جھڑپوں کی فضا میں قطعی فیصلہ کر لیا گیا کہ غیر قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین کی فوری طور پر وطن واپسی بھجوایا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت اجلاس میں جس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر اور 3 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ نے بھی شرکت کی، جبکہ خیبر پختونخوا کی نمائندگی 9 منتخب وزیر اعلیٰ کے بجائے صرف غیر منتخب نہیں بلکہ کراچی کے شہری نے کی، جس سے صوبے کو مقدمہ احسن طور پر پیش کرنے کی توقع ہی ابس ہے۔ 9 منتخب وزیر اعلیٰ بطور احتجاج اور بازوں پر علامتی سیاہ پٹی باندھ کر بھی شرکت کرتے، اپنی حکومت کا نقطہ نظر پیش کرتے تو زیادہ موضوع ہوتا۔ کسی جلسے، میڈیا اور عوامی پلیٹ فارم پر ڈانٹنے سے زیادہ مؤثر حکومتی اور سرکاری فورم پر اس کا اظہار ہوتا ہے، جسے سیاسی اختلاف اور رنجش کی نظر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ خیبر پختونخوا وفاق کی ایک اہم اکائی ہے اور افغان مہاجرین کے حوالے سے سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ ہے، اور اس حوالے سے اس کا موقف، رائے، مشورہ اور فیصلے میں شمولیت سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں 54 سے 55% افغان مہاجرین پاکستان میں خیبر پختونخوا میں آباد ہیں۔ عدم تعاون کے باوجود خیبر پختونخوا حکومت کا تعاون، صوبہ خیبر پختونخوا میں افغان مہاجرین کے کیمپوں کے مرحلہ وار بندش کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ کشیدہ صورتحال اور سیکیورٹی خدشات کے باعث افغان شہریوں کے ویزوں میں توسیع کی تمام درخواستیں مسترد کر دی گئی ہیں۔ صوبے کے مختلف اضلاع میں قائم 42 افغان مہاجر کیمپ کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جن میں سے 5 کیمپ پہلے مرحلے میں خالی کروا کر سرکاری تحویل میں دیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ روز 4 سطح کے علاقے اتامزئی میں قائم ایک بڑا کیمپ مکمل طور پر خالی کر دیا گیا، جبکہ صوبے کے دیگر اضلاع کے ڈپٹی کمشنر نے مزید 28 کیمپس کی بندش کے نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ بتایا گیا کہ مجموعی طور پر 13 لاکھ سے زائد افغان شہریوں کو ملک چھوڑنے کے احکامات جاری کیے جا رہے ہیں۔ افغان مہاجرین کی وطن واپسی کا پس منظر، افغانستان کی سرزمین سے پاکستان پر ہونے والے دہشت گرد حملوں میں افغان شہریوں کا ملوث ہونا سرفہرست اور سنگین ترین وجہ ہے، جس سے کشیدگی اس انتہا کو پہنچی کہ پاکستان کو سرحد پار کارروائی کرنی پڑی۔ اسلام آباد میں بھارت کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کرنے کے افغانستان کے امکانات پر تشویش پائی جاتی ہے، جسے پاکستان اپنے مغربی کنارے کے لیے خطرے کے طور پر دیکھتا ہے، جبکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں درار ایک گہری بیٹھی ہے، بد اعتمادی کی عکاسی کرتی ہے، جو تجارت اور سرحدی سلامتی پر تعاون کی بنیادی سطح کو برقرار رکھنے کے لیے جاری سفارتی کوششوں کے باوجود مسلسل بڑھ رہی ہے۔ پاکستان میں افغان مہاجرین اس کشیدہ تعلقات میں کولیٹرل ڈیمیج بن چکے ہیں۔ طالبان کے لیے ٹی ٹی پی کا مسئلہ عزت کا اور اثاثہ کے طور پر اس کی حفاظت کا معاملہ بن گیا ہے۔ افغان مہاجرین کی وطن واپسی ایک پیچیدہ مسئلہ ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافے کے باعث امن و امان کی صورتحال اب ناقابل تلافی بن گئی ہے۔ افغان مہاجرین کی بڑی تعداد ملک کے انفراسٹرکچر، بنیادی اساس پر بھاری بوجھ اور برے اثرات کا باعث ہے۔ صرف یہی نہیں، وجوہات گننے لگ جائیں تو تحریر کی جگہ رسالے اور کتاب لکھنے کی ضرورت پڑے۔ سب سے بڑی وجہ بھارت سے دوستی کا ناقابل برداشت عمل ہے، جس نے کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ غیر قانونی مقیم افغانیوں کی واپسی کے انتظامات، حکومت نے غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کے فوری طور پر پاکستان سے واپس افغانستان بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ سرحد پر رش کے باعث سرحدی ایگزٹ پوائنٹس کی تعداد میں بھی اضافہ کیا گیا ہے، تاکہ افغان مہاجرین کی وطن واپسی کا عمل تیز کیا جا سکے۔ افغان مہاجرین کی باعزت واپسی کو یقینی بنانے کے لیے حکومتی ادارے کوشاں ہیں۔ افغان مہاجرین کی وطن واپسی ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، جس کے لیے حکومت اور عوام کی مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ حکومت کو افغان مہاجرین کی وطن واپسی کے عمل کو منظم اور انسانی بنیادوں پر مکمل کرنے کے لیے مزید اقدامات اٹھانے چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے مکمل واپسی تک اس عمل میں تعطل نہیں آنا چاہیے، کیونکہ پہلی بار پاکستانی حکومت، پاکستان کے ریاستی ادارے، پاکستان کے عوام اس بات پر متفق ہیں کہ افغان مہاجرین کو ہر صورت نکالا جائے اور فی الفور نکالا جائے، اور اس وجہ سے حالانکہ ان تمام تر معاملات کے باوجود ہماری حکومت کی پالیسیز، ناقص پالیسیز اور نرم پالیسیز کی وجہ سے افغان مہاجرین کے انخلا میں خلل پڑ چکا ہے،
اور اگر جس طرح یکم اپریل سے آغاز کیا گیا تھا کوئی 15-20 دن پاک بھارت جنگ سے قبل، اگر اسی طرح واقع پاکستان بھر میں کریک ڈاؤن کیا جاتا تو اب تک تمام افغانیوں کو پاکستان سے نکالا جاتا۔ اب بھی توقع کی جا رہی ہے کہ افغان مہاجرین کے خلاف انخلا کا جو ایک نیا پروسیس نیا مرحلہ دوبارہ شروع کیا گیا، اس پر عمل درآمد یقینی اور افغان مہاجرین کو باضابطہ طریقے سے اپنے وطن افغانستان بھیجا جائے سردیاں شروع ہونے سے پہلے، کیونکہ اب سردیوں کا بھی تقریباً آغاز ہو چکا ہے۔ تو ناظرین، افغان مہاجرین کا انخلاء یا پھر پاکستان افغانستان تعلقات کے حوالے سے مزید جو اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھتا رہوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔